بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ مدعی نبوت سجا کا ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النعلین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدے تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام ہے۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انڈونیشیا و ملائیشیا میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
जन्नत उल फिरदौस में कुल कितने दरवाजे हैं? जन्नत उल फिरदौस में कुल 8 दरवाजे हैं। जंगे बदर में उतबा और अबू जहल के कत्ल के बाद कुरैश की रियासत आमा का ताज किसके सर पर रखा गया? अबू सुफियान के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना किसने सिखाया? अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना सिखाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस चश्मे से सेहतयाब हुए इसे क्या कहा गया है और कहाँ वाक़े है? इस चश्मे को हम्माम अय्यूब अलैहिस्सलाम कहा गया है और ये नवा उर्दन में वाक़े है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता था? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को असहाब बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब है किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस पहाड़ पर उतरी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर तौरात मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने कत्ल कर देने का ऐलान सुना तो आपने किस जानिब को हिजरत की थी? मदीन की तरफ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम उकाब था। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद किस जगह बैत ली? जवाब है कोहे सफा के मकाम पर। सवाल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मुरसल का लफ्ज किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल है, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब है ज़बान। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहाँ का काजी मुकर्रर किया गया था?
یمن کا قاضی مقرر کیا۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھی۔ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہے 90 فٹ۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کتنا عرصہ تک پوشیدہ رکھا گیا؟ جواب ہے 3 ماہ تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 80 یا 82 تقریباً۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس بیٹی سے ملنے کو جاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال ہے، فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ سوال ہے، کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال ہے، پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برآت کے بارے میں وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ اس وقت وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ بھی موجود تھیں۔ جنگ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کب پیدا ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 44 سال عمر تھی، یعنی نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کتنے جادوگروں کو جمع کیا؟ جادوگروں کی تعداد 15,000 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔ سوال ہے، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب ہے قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال ہے، قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود کا نام دیا گیا ہے۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال ہے، وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کو تابوت میں دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے تابوت میں پوشیدہ کر کے دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ سوال ہے، پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم نے۔ سوال ہے جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اولاد میں سے کون کون مشرف با اسلام ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہند، حالہ بیٹا اور حارث بیٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مدینہ کے 2 مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ سوال ہے وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔